الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ حدیث ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اس حدیث میں اس سے پہلے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کریں، ان کے بارے میں راوی بتاتے ہیں وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، آپ جو ہیں بدر میں شامل ہونے والے صحابہ میں سے ہیں۔ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، اور آپ لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، یعنی یہ جنہوں نے آپ سے آ کر بیعت کی تھی، مدینہ کے لوگ سب سے پہلے ہجرت سے پہلے، ان کے اندر بھی آپ شامل تھے۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، جبکہ آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے اس وقت کیا فرمایا؟ بایعونی، میری بیعت کرو، کن باتوں پر؟ علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے۔ سکرین شیئرنگ کا کہہ رہے ہیں، میں نا اس میں وہ حدیث نہیں کھول پایا، تو اس کا کوئی حل نکالتے ہیں ہم انشاءاللہ، کہ کسی کو ہوسٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر جو ہے نا اس کو ہینڈل کرے گا۔ چلیں آج تو یہ آپ سن لیں ایسے ہی۔ اچھا، وَلَا تُسْرِقُوا، تم چوری نہیں کرو گے، وَلَا تَزْنُوا، اور زنا نہیں کرو گے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور کسی پر ایسا بہتان نہیں باندھو گے نا حق کہ جو تم نے اپنے پاس سے گھڑا ہو۔ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور خدا کی کسی بھی اچھی بات میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ، تو تم میں سے جو کوئی وفا کرے گا، پورا کرے گا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، جو ان بری باتوں میں سے کسی ایک کا ارتکاب کرے گا، فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا، تو اب اس کی مختلف حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ دنیا میں اس کو کوئی تکلیف آ گئی، اس کو سزا مل گئی، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جس کسی نے گناہ کیے، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، اور پھر اللہ نے اس پہ پردے ڈالی رکھے، دنیا میں اس کو کوئی تکلیف نہیں آئی، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ان شاء عفا عنہ، چاہے تو وہ اسے معاف کر دے، اور ان شاء عاقبہ، اور چاہے تو اسے سزا دے۔ فبایعناہ علی ذلک، تو ہم نے آپ کی ان باتوں پر ہم نے آپ کی بیعت کی۔ تو بالکل تقریباً یہی الفاظ سورہ ممتحنہ میں صحابیات کے بارے میں بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف۔ تو یہ پوری آیت میں بھی یہی بات آپ نے خواتین کے ساتھ بھی جو ہے فرمائی ہے۔ تو اس آیت سے میں یعنی عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے، اور اس حدیث میں آدمیوں کی بیعت کا ذکر ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں، بہت سارے اہم اس کے اندر مسائل ہیں۔ اچھا،
اچھا، یہ جو حدیث نمبر ہے، حدیث نمبر 18 ہے، یہ آپ یاد رکھ لیجئے گا، بخاری شریف کا حدیث نمبر 18 ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک تو یہ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لیتے تھے، تو جو بیعت لینا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ یہ آپ بیعت لیتے ہیں، یا پھر مسلمانوں کے امیر المؤمنین کی بیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہوتی ہے، یا پھر میدان جہاد میں بیعت ہو سکتی ہے، موت کے اوپر بیعت کرنا، ٹھیک ہے، کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ بھی ثابت ہے۔ تو وہ بھی خلیفہ کی طرف سے مقرر کردہ امام بیعت لیتا ہے۔ تو بیعت کے یہی سنت طریقے جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں پیروں سے بیعت کیا جاتا ہے سلسلہ، تو اس کا اصل میں مقصد ایک وعدہ ہوتا ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے، لیکن اس کی شرعی طور پر وہ اس کا مقام نہیں ہے جو اس بیعت کا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی جاتی ہے یا امام کے ساتھ کی جاتی ہے، اور شرعی طور پر اس پر اصطلاح بیعت کی بولی جائے گی، بیعہ، ہاں، جبکہ یہ جو کسی بزرگ سے وعدہ کرنا ہے تو اس کو بیعت تو کہہ دیتے ہیں، اس میں بھی غلو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، بعض اس کو بالکل جو لوگ لیتے ہیں وہ پیر کو نعوذ باللہ ایسے بنا لیتے ہیں کہ بس اس کے بغیر نہ کچھ کھانا ہے، نہ کوئی پینا ہے، نہ چلنا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے اندر بعض تو پھر شرک کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں کہ پیر صاحب کو سب کچھ پتا ہے، ہر کام سے پہلے پیر سے پوچھنا ہے، تو اس قدر غلو بھی بسا اوقات شرک تک بھی پہنچ جاتا ہے، بدعت تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک دوسری انتہا بھی ہے کہ اگر کوئی وعدہ کر رہا ہے کسی بزرگ سے تو اس کو آپ بالکل ہی کہیں بدعت ہے، حرام ہے، یہ بھی غلط انتہا ہے۔ بھئی اگر کوئی وعدہ کر رہا ہے کسی بزرگ سے نیک کام کرنے کا، برائی سے بچنے کا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، لیکن غلو نہیں ہونا چاہیے، افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، پیر کو پیر ہی رکھیں، استاد کے درجے میں رکھیں، اس کو خدا نہ بنائیں، اس کو اس کا رسول اور اس کے نبی کی حیثیت نہ دیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنے میں وہ ایک استاد کی حیثیت ہے، ایک بزرگ ہے، کوئی حرج نہیں اگر کوئی بندہ اس نوعیت کی ان سے وعدہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کچھ کر رہا ہے جو ہمارے معاشروں کے اندر ہو رہا ہے، جہالت جو ہے، وہ پیر کے بارے میں یہ تصورات وہ سب جانتے ہیں، سب ان کو پتا ہے، ان کے جو ہے وہ اس سے ہوتا ہے، تو پھر ایسی بیعتیں اور ایسے سلسلے یہ شرک میں انسان کو لے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بیعت کرتے تھے صحابہ، اور صحابیات کی بھی آپ بیعت لیتے تھے، اور صحابیات سے جب آپ بیعت لیتے تو آپ ان کو ٹچ نہیں کرتے تھے، یہ حدیث کے اندر ہی موجود ہے، مصافحہ نہیں کرتے تھے، جبکہ صحابہ کی بیعت میں آپ نے جیسے حضرت عثمان کی بیعت لی تو اپنے ہاتھ پر باقی صحابہ نے اپنے ہاتھ رکھے، پھر آپ نے آخر میں اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی طرف سے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوئے، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو صلح حدیبیہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے لی حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ اچھا، دوسری بات اس کے اندر جو سب سے پہلی بات کی گئی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کی نفی ہے، کیا، اور کیونکہ وہ سب سے بڑا جرم ہے، سارے گناہوں میں جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ اس کے بعد دوسرے کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے، چوری کا، زنا کا، اولاد کو قتل کرنا، ٹھیک ہے، اور بہتان، کسی پر بہتان تراشی کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قتل، زنا، چوری، اس کے ساتھ ہی زبان کا جو گناہ ہے اس کو ذکر کیا۔ ہمارے ہاں اس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، بس منہ میں جو آیا وہ منہ میں نکال دیا، ٹھیک ہے؟ تو اور بہتان کی بعض ایسی شکلیں ہیں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے اور وہ بہتان ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی خاتون کو دیکھا، اس کے سر پہ کپڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے یونیورسٹی میں، کالج میں یا روڈ پہ جا رہی ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے اس کے بارے میں ایک گندا لفظ جو ہے وہ کمنٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اپنے بچے کو بتا دیا، اپنے ساتھ والے کو بتا دیا، اس پر کوئی آپ نے نعوذ باللہ یعنی ایسا فتویٰ جڑ دیا، یہ تو بدکار عورت ہے، ٹھیک ہے، یہ تو جو ہے نا فاحشہ عورت ہے، تو یہ بھی بہتان ہے، اللہ کے ہاں اس کا بھی سوال ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا بھی سوال ہوگا کہ اس کا تو جو گناہ تھا، جس درجے کا تھا، وہ تو شاید صغیرہ گناہ کر رہی ہے نا، کبیرہ تو زنا ہی ہے نا، اس سے پیچھے پیچھے تو جو ہے وہ صغیرہ گناہ ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ اس پر بہتان لگا کے خود کبیرہ گناہ کر دیا۔ اور رہی وہ حدیث جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو خوشبو لگا کر دو آدمیوں کے درمیان میں سے گزرتی ہے فہی زانیہ، تو یہ حدیث جو ہے یہ ایک کلی طور پر ایک ڈراوا ہے، یہ نہیں ہے کہ اچھا پھر کوئی بندہ ایسے دیکھے کیا اس پر حد قائم کر دے گا؟ یہ اب سوال ہے، اگر آپ نے ایک عورت کو دیکھا وہ خوشبو لگا کے دو آدمیوں کے درمیان میں سے گزر رہی ہے، تو آپ کہیں گے اچھا یہ زانیہ ہے، زانیہ تو پھر تو اس پہ حد قائم ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ ہے، ایک تو وہ معین کے بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو معین کر کے نہیں کہا، آپ نے ایک جنرل بات کی ہے، یعنی گویا کہ وہ زنا کی طرف مائل کر رہی ہے، گویا کہ اس کی وجہ سے لوگ زنا میں واقع ہو سکتے ہیں، تو یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ وہی زانیہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، تو یہ غلط تصور ہے۔ اور وہ تو پھر ہے کہ جو خوشبو لگا کے دو آدمیوں کو کراس کرتی ہے، اور کراس کرنے کا بھی یہ مطلب ہے نا کہ وہ دو کھڑے ہوئے ہیں، وہ جان بوجھ کے ان کے درمیان میں سے گزر رہی ہے، راستہ موجود ہے، تو یقیناً اب ایسی عورت تو مائل ہی کرے گی نا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، تو زیادہ سے زیادہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری بہن یہ حدیث ہے بڑی، آپ کو سوچنا چاہیے، بڑی ہی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے زیادہ خواتین کا احترام کرنے والے اور انسانوں سے محبت کرنے والے، مسلمانوں کے تو سب سے بڑھ کر خیر خواہ، تو آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اللہ کی بندی اس بارے میں سوچ کریں، فکر کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ بس زبان سے گندے لفظ نکالیں اور اپنی جان چھڑائیں۔ تو یہ بہتان بہت بڑی چیز ہے، اس بہتان کا پورا ایک باب ہے، اس میں بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں۔ تیری تائی نے جو ہے نا وہ کر دیا، جادو کر دیا، تیری چاچی نے جادو کر دیا، تیرے فلانے نے جادو کر دیا، ٹھیک ہے، فلانی نے جادو کر دیا، تو بھئی کیا دلیل ہے جادو کر دیا؟ بہتان ہے، ان سے دشمنی ہے، ان سے لڑائی ہے، تو بس اس نے کیا ہوگا اور کس نے کرنا ہے؟ بھئی جادو ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے نفسیاتی مسئلے ہیں، کیا ہے؟ اس کو پہلے جادو سمجھا، پھر جادو سمجھ کے اس کے بعد وہ کسی کے ذمہ لگا دی، اور اگر کسی جادوگر نے اور کاہن نے جو ہے وہ نام بتا دیا جو کہ جنات کی مدد سے وہ بتا دیتے ہیں، جس سے دشمنی ہوتی ہے اسی کا نام وہ لے دیتے ہیں، اس سے بڑے تو جھوٹے کوئی ہے نہیں جنات سے، وہ تو پھر پکا ہو گیا نا کہ بھئی اسی نے کیا۔ تو یہ ساری شکلیں بہتان کی ہیں جن کو جاننا چاہیے، جن کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اچھا آگے فرمایا وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، تم نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ اس سے بڑا پیارا نقطہ اٹھایا ہے شیخ ابن عثیمین نے، ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم بھی دے سکتا ہے کہ جو معروف نہ ہو، منکر ہو، ہے نا، برائی کا بھی اللہ حکم دے سکتا ہے، جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نیکی کے اندر اطاعت کرو گے، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، مفہوم مخالف جو ہے یہاں پر مراد نہیں لیا جائے گا، یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہی معروف ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر مراد یہ ہے کہ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوف، اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہی معروف ہے، تو یہ
اس کا یعنی عمومی معنی ہوگا کہ تم میری نافرمانی نہیں کرو گے، میری نافرمانی نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی قرآن مجید میں مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ رسول کی بات کو قبول کرو، ٹھیک ہے؟ کب؟ اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں وہ اس بات کی طرف بلائیں کہ جس میں تمہاری لیے زندگی ہے، یا مراد جہاد ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ کہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول ایسی بات کی طرف بھی بلا سکتے ہیں کہ جس کے اندر ہماری زندگی نہ ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ قرآن کے مفہوم کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ جو بات کی گئی ہے اس کا مطلب عام معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہی اس میں ہمارے لیے زندگی ہے۔ البتہ اس سے ایک چیز نکل سکتی ہے کہ بسا اوقات ایک آدمی کی طاقت میں کوئی چیز نہیں ہوتی، تو پھر یقیناً اس میں اطاعت فرض نہیں ہے، مثلاً کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اب یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے واجب نہیں ٹھہرائی، ٹھیک ہے؟ اور حکم بھی نہیں آپ کو دیا۔ اسی طرح سے بیماری میں روزہ چھوڑنا یا جتنے بھی دیگر شریعت نے رخصتیں دی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک بندے کے حق میں ہو سکتا ہے کہ جنرل تو وہ معروف ہی ہے، اور بندے کے حق میں اللہ نے اس کو قانون ہی نہیں بنایا اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ ہر ایک کے لیے معروف ہے، نیکی ہے، لیکن اس نیکی کو اللہ نے فرض نہیں کیا کہ آپ اس نیکی پر عمل کریں اگر آپ کسی عذر میں، کسی بیماری میں، کسی ایسی چیز کے اندر مبتلا ہیں۔ اچھا آگے فرمایا ومن اصاب من ذلك شیء، جو کوئی گناہ کر لے اور دنیا میں اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، سزا پہنچ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ تو اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک شکل ہے کہ اس پر کوئی حد قائم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ حد قائم ہو جائے، سب سے پہلے تو یہی مراد ہے، حد قائم ہو جائے تو وہ اس کا کفارہ بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ حدود جو ہیں وہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ اگر کسی آدمی پر جو ہے وہ حد قائم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے وہ اس کا وہ گناہ ختم ہو گیا، گناہ اس کا معاف ہو گیا۔ اور اسی طرح سے جو صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ نہیں، صغیرہ گناہ، ان کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، مومن کو تکلیف آتی ہے، اس سے بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں، ایسے بیماری سے گناہ جھڑتے ہیں۔ لا بأس طہور انشاء اللہ، نبی علیہ السلام کی دعا ہے بیمار کو، ٹھیک ہے، کہ پریشان نہ ہو، یہ جو ہے وہ صاف کرنے والی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو تکلیف پہنچنے والی ہے دنیا کے اندر، اس کے اندر پھر اگلا درجہ جو ہے وہ قبر کی زندگی ہے۔ حشر سے پہلے قبر میں جو عذاب قبر ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اس سے بھی گناہوں کی جو ہے تلافی ہوتی ہے، سزا، وہ بھی سزا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہ ہمارے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دے۔ تو بہرحال جس کو عذاب قبر، موت کی سختیاں اور اس سے پہلے کی تکلیفیں پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یا بیماری ہے یا تو اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بعض چیزوں سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں جیسے حد، ٹھیک ہے، یا استغفار، وہ تو ایک الگ چیز ہے، یا پھر قبر کا عذاب ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اور عمومی جو تکالیف ہیں ان سے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبیرہ بھی اگر انسان معافی مانگ رہا ہے تو وہ بھی یقیناً معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے پردہ رکھتا ہے۔ تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے پردے رکھے، ٹھیک ہے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دے۔ تو اس کا پھر کیا معاملہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، چاہے اس کو سزا دے قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کے اندر شرک داخل نہیں ہے، کیونکہ شرک کے بارے میں اللہ کا قانون اللہ نے بیان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو ہے وہ دیگر گناہوں کو معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے، شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو معاف کرے گا۔
تو شرک جو ہے اگر کوئی کرتا ہے، شرک اکبر وہ شرک جو آدمی کو اسلام سے نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کو معافی مانگنی ہوگی، اللہ سے استغفار کرنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، شرک سے پیچھے ہٹنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور شرک کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں ان کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر وہ انسان بغیر توبہ کیے اللہ کے پاس چلا گیا، پھر اللہ کے ذمے ہے، چاہے تو معاف فرما دے ایسے ہی، اور چاہے تو جہنم میں عذاب دے کر جو ہے پھر جنت کے اندر داخل فرما دے۔ اچھا، اس سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک اور نقطہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ کرنے والے کے کبھی گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے اور کبھی ان کو ظاہر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ ظاہر نہیں ہوتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سے گناہ ظاہر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ خود ظاہر کرے یا چاہے کوئی اس کو دیکھ لے۔ تو ان دونوں صورتوں میں ہی اس کے پاس توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، استغفار کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ سے دعا کرتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس حدیث پہ ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اگلی حدیث ہم جو ہے سوموار سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا، میرے ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ جو یہ تصوف کے اور جو یہ سلسلے والے جو وہ ہوتے ہیں پیر وغیرہ، یہ جو عہد لیتے ہیں آپ سے، تو اس کا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جی اگر آپ نے عہد لے لیا تو پھر یو آر باؤنڈ فار لائف ٹائم، پھر آپ کسی اور، اگر آپ کو کوئی اور بہتر پیر، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں وہ مطلب نہیں جو عمومی طور پہ لیا جاتا ہے پیر کو بھی کہتا ہے، تو اگر مجھے کوئی اور پیر یا کوئی اور اللہ والا بہتر اس سے نظر آتا ہے تو میں اس کی طرف نہیں جا سکتا، تو یہ ایک اسلامی روح سے کس حد تک صحیح ہے؟ دوسری اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی، مجھے نہیں پتا کہ حدیث صحیح ہے، میں نے صرف سنی ہوئی ہے کہ اگر کوئی تمہاری ماں کا نام پوچھے تو اس کی طرف سے بھاگو کیونکہ وہ جادوگر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ حدیث صحیح ہے تو کیا کہتے ہیں، پاکستان میں یہ بہت، یہاں پہ یہ بہت عمومی وہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی ماں کا نام آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا نام کیا اور آپ کی ماں کا نام کیا۔ اس کے پیچھے ایک وہ طریقہ ہے جو مجھے پتا ہے کہ جی موکل کا ہوتا ہے اور وہ آپ کی ماں کا نام پوچھتا ہے، پھر وہ آپ کے ساتھ جو قارین ہی کہتے ہیں کہ شاید میرا خیال ہے قارین ہوتا ہے، اس کے تھرو جو ہے وہ ساری انفارمیشن اور وہ سب حاصل کرتے ہیں، تو یہ کس حد تک جائز ہے کہ ہم کسی کو بتا سکتے ہیں؟ بالکل ہی ممانعت ہے اس کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ماں کا نام پوچھ رہے ہیں نا، یہ عموماً جادوگر اور کاہن قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو جنات کو استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں۔ باقی اس بارے میں جو حدیث آپ نے سنائی ہے نا، کہ وہ حدیث نہیں ہے کوئی بھی، لیکن یہ جادوگروں کی علامات میں سے ہے کہ ان کا جو یہ سلسلہ ہے نا، یہ کوئی ماں کی ناموں سے یہ جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ویسے بھی مطلب ہے کہ کسی کے پاس اس طرح کا تعلق بنانا وہ ایمان کے منافی ہے کہ بندہ جو ہے کسی سے جا کے پوچھ رہا ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا میرا کیا بنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خرافات میں آتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ پہ حضرت، ایمان لیکن ہے۔ کافی چیزیں جو ہے نا وہ بالکل درست بھی نکلتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل میں ایک اپنے دوست کا بتاتا ہوں آپ کو، اس کے گھر یہ میں چوری ہوئی، اور تو وہ اس قسم کا ذرا تو پیر ٹائپ، مطلب پیروں کے پاس جانا اور اس طرح کا تھا، وہ ایک کسی بندے کے پاس گیا، میں نام نہیں لوں گا، مکتب فکر کا، جو اس پہ یقین بھی نہیں رکھتے، جو مطلب بولتے ہیں کہ جی نہیں یہ غلط ہے، انہیں کی مسجد میں ایسے لوگ تھے، وہ وہاں گیا اور انہوں نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا نام بتائیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پیسے جو ہے نا آپ کے گھر میں ہی رکھے ہوئے ہیں اور اسی جگہ پہ رکھے ہوئے، چھپا کے، اندھیرا کمرہ ہے اور یہ وہ، اس نے پورا گھر چھان لیا،
اور پھر اس کے بعد پتہ لگا جی اسٹور میں کسی صندوق کے اندر وہ چیزیں زیور ویور اور کچھ پیسے وہیں پہ پڑے ہوئے ملے۔ اچھا، اس میں نا، اس میں یہ بات صحیح ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو یہ جنات ہیں یہ آسمان سے خبریں چراتے تھے، اور اب جب یہ چراتے ہیں تو شہاب ثاقب فاتبعہ شہاب ثاقب، شہاب ثاقب جو ہے ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کو جلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آتے ہیں کہ بسا اوقات وہ نیچے والے شیطان کو بتا دیتے ہیں، وہ اگلے شیطان کو، اور پھر وہ جو کاہن ہوتا ہے یا جادوگر ہوتا ہے وہ ایک جھوٹ میں 100 اور جھوٹ ملا کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ تو آپ کسی بھی مذہب کو دیکھ لیں نا، یعنی صرف یہ کیا مسلمانوں کا کیا، ہندوؤں کو بھی دیکھ لیں تو ان کا بھی تو کچھ نہ کچھ بنتا ہی ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی تو جو یہ ہوتے ہیں سادھو یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس ہر مذہب میں چلتا ہے۔ تو یہ سب کا سب جو ہے جنات کی مدد سے اور شیطانی طریقوں کی مدد سے ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں پھر ہاتھ کی صفائی بھی ہوتی ہے، کچھ تکے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے اس میں نفسیاتی حربے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ اپنی جگہ پر، اس سے تو ثابت نہیں ہوتا نا کہ اگر کوئی بات سچی ثابت ہو گئی ہے تو جو ہے وہ اس سے وہ علم صحیح ہو گیا۔ دیکھیں علم کا صحیح یا غلط ہونا وہ ثابت ہوتا ہے اللہ کے قرآن سے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے۔ اچھا، جہاں تک دوسرا آپ کا سوال ہے کہ آج کے دور میں پیر وغیرہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی آپ کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے، دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں انتظامی نوعیت کی، میں ویسے تو ان سلسلوں میں بہت زیادہ چیزیں غلط پائی جاتی ہیں، لیکن میں نا کسی بھی چیز میں اس پہ میں پیک پہ نہیں جاتا، کیونکہ ہر چیز میں پازیٹیو چیزیں نیگیٹو چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں، اب ہمارے اہل حدیث، میں خود چونکہ یعنی مسلک اہل حدیث سے میرا ان مدارس سے میں نے پڑھا ہے اور کافی مطلب ہے کہ ایک اچھا علم حاصل کیا ہے، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں یعنی حدیث قرآن کی آیت کو تو بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن جو قلبی جو عبادات ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے محبت میں رونا، نبی علیہ السلام کی محبت، اہل بیت کی محبت، ٹھیک ہے، حضرات صحابہ کی محبت، ان کا تذکرہ کرنا، اس کے اندر جو ہے وہ ایسی مجالس ہے نا جہاں انسان کو وہ مطلب ہے کہ ایمانی کیفیات ملے، یعنی قلبی جو جذبات ہیں نا انسان کے، وہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ جو ہمارا یہ والا مدرسہ ہے نا علم کا، اس کے اندر یہ کمزور ہے یہ والا پہلو۔ اچھا، صوفیاء کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ والا پہلو بڑا مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ اسی چیزوں پر لگا رہے ہیں لوگوں کو، لیکن وہاں پر دوسری چیز کمزور ہے کہ بھائی آپ کر تو رہے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہے ہیں، علم کی جو ہے دل کے جذبات کو ایک اچھی رخ دے رہے ہیں، لیکن سنت کے مطابق کریں نا، وہاں دلیل کمزور ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ کسی بھی ایک اس کے اندر بند نہیں ہونا، حق کو جو ہے جہاں پر حق ہے اس کو ہم نے لینا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں پر جو غلطی ہے، جتنی غلطی ہے اس کی اتنی اصلاح کرنی ہے۔ تو اگر کوئی انتظامی نوعیت کا ایسے سمجھتا ہے کہ یار اگر میرے سے کوئی جو ہے وہ بیعت ہو گیا ہے، مطلب میرے پاس آ گیا ہے، بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے سے اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ جی میں یہ والی چیزوں کی پابندی کروں گا اور یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اب اگر یہ کسی اور پیر کے پاس جائے گا تو یہ بیچارہ گھومتا ہی رہے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ایک مدرسے میں نہیں پڑھتا نا، ایک سکول میں 10 سکول بدلتا ہے، وہ پھر پڑھ ہی نہیں پاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انتظامی نوعیت کی چیز ہے، یہ کوئی حرام حلال کی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان اس قدر میچور ہوتا ہے کہ وہ اس پیر صاحب سے یا اس ٹیچر سے یا اس استاد سے، وہ اس سے کہیں بڑی چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں کہ وہ کسی اور کے پاس بھی چلا جائے، شرعی طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کسی ایک جگہ پہ لگ جائے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، 2-4 سال گزارے، کوئی اپنی تربیت کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو حضرت ان کے لیکن اندر یہ بس ایک دوسرے کی منافی بھی تو کرتے ہیں نا پھر۔ اب جیسے پیر آپ اہل حدیث کے ہی لے لیں، اور اہل حدیث منافی کرتے ہیں، یا سعودیہ کے جو اہل حدیث ہیں وہ منافی کرتے ہیں جو سلف ہے،
جن کو کیا کہتے ہیں سلف سے ایک سلفی ملتا جلتا، سلفی، ہاں سلفی، جو ہاں سلفی ہیں، جو اہل حدیث ہیں، وہ بالکل اس کی منافی کرتے ہیں کہ جی یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں انہوں نے ڈوم مچایا ہوا ہے، اور بالکل ہی، اور جو یہاں پہ ہیں وہ ان کی بالکل منافی کرتے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں، نہیں وہ تو اچھا، اگر آپ اپنے پیر کے پاس کبھی کوئی حدیث بھی پیش کرتے ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ ابھی پیر کے پاس کہ جی نہیں یہ وہ ہے، تو وہ اس کو گستاخی میں لے لیتے ہیں، اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ ان کے جو وہ تو ویسے ہی بہت میں ایموشنل آپ کو ہوتے ہیں ان کے مرید وغیرہ. میں جی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہر گروہ میں، ہر اسکول آف تھاٹ میں، بیسیکلی یہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، ٹھیک ہے. ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو پازیٹیو ملیں گی، کچھ نہ کچھ چیزیں نیگیٹو ملیں گی، ٹھیک ہے. جی تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ بھائی کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے. جو صحیح ہے اس کو جی آپ کو قبول کرنا ہے، جو غلط ہے اس کو آپ کو غلط تو کم از کم سمجھنا ہے. پھر اگلا جی درجہ ہے کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں یا نہیں. تو ٹھیک اگر ٹھیک. ہم یہ کرنا شروع کر دیں اور ہم اپنے دماغوں کو بند نہ کریں کنوؤں کے اندر، ٹھیک ہے نا، کہ یار جی اب جی اس مسلک کے کنویں میں بند کر لیا یا فلانے جی مسلک کے کنویں میں بند کر لیا، تو پھر جی انشاءاللہ ہم بڑی جلدی ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ امت کا جو تصور ہے اس سے جا کے جڑیں گے، اور ہماری جو خیر ہے وہ پھیلے گی. لیکن اگر ہم بند کر لیں گے اپنے آپ کو تو پھر ہم نیگیٹیوٹی کا ہی شکار ہوں گے. ٹھیک ہے، ہمیں بھی جی. کچھ نہ کچھ خیر رہ جائے گی. ہر اچھا، ہر اس کے صدقے اوپر میں یہ جو کوئی نہ آپ نے کوئی کل بھی خیر. بات کی تھی نا، یہ بھی ہوتا جی ہے کہ جی آپ ذکر اذکار کرتے ہیں تو آپ کا قلب جاری ہو جاتا ہے. یہ بھی چیزیں سننے کو مجھے نہیں پتا یہ اس کے بارے میں کہ یہ قرآن و حدیث سے کچھ کتنی اس چیزیں کی وہ غلو کچھ مطلب ہے. کچھ چیزیں جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کچھ چیزیں غلو پر مبنی ہیں اور بہت زیادہ مبنی ہیں. بر صغیر میں تو آپ خاص طور پر جی جی آپ جی، کو بہت ساری تصوف ایسی پہ ذرا چیزیں. ایک آپ سیشن تو کریں نا کہ جو ہمارے یہاں تصوف کا ایک وہ ہے کانسیپٹ ہے وہ، اور جو اصل تصوف ہے وہ کیا ہے. ہاں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک سیشن کرتے ہیں. اس کے اوپر ٹھیک ہے. بہت جلد ایک سیشن کرتے ہیں. جزاک اصل اللہ. چیز صرف یہ ہے، صرف اتنی سی میں کرتا ہوں تصوف کے اندر، کہ جو انسانی جذبات ہیں نا ان کو پانی دینا، ان کی تربیت کرنا، ان کو جو ہے میچور کرنا، یہ بہت ہی اہم کام ہے، ٹھیک ہے، جو ہونا چاہیے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تصوف کے سلسلے میں ہی ہوگا. آپ جائیں گے نقشبندی بنیں گے، سوروردی بنیں گے، میں تو ان کی کبھی نہ دعوت دیتا ہوں نہ کبھی اس کو بہتر سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن ان کے اندر جو بہتری ہے اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں، ٹھیک ہے. آپ کسی کا نام نہ لیں، آپ خود اس چیز کو سمجھیں کہ بھائی یہ چیز ضروری ہے، ٹھیک ہے. یہی میں اس سوال سے ہے کہ کیا محبت. ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تصوف میں جس کو قرب کہتے ہیں، کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا اس اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے جس کو اولیاء کرام یا ایسی اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے کیا ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ پوری ایک جو ہے نا اس کو تصوف کی جو میں نے آپ سے کہا ہاں نا کہ اس کو یہ بالکل، ذرا اس کے اوپر ہم بیان انشاءاللہ. کریں تفصیلی جی طور جی پر. بالکل، اس پر ہم پوری بات کریں گے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے اصل چیز ہے قرآن اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، ٹھیک ہے. اور اس پر چلنے والے صحابہ، تابعین، اہل بیت، یہ سارے حضرات جو اس کے اوپر چلے. لیکن اصل جو جج کرنے والی چیز ہے، جو فیصل کن بات ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی حدیث، ٹھیک ہے. اس کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا لینی ہے، کیا نہیں لینی، اور باقی کیا ضروری ہے، کیا غیر ضروری ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں انتظامی نوعیت کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ یار اس ماحول میں، ٹھیک ہے، اب یہاں پر تو وہ لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو قرآن سے یا اس طرح سے جوڑ رہے ہوں، تو اب یہاں پر عام آدمی کے لیے یہی اویلیبل ہے. یعنی یہ ایک کوئی، یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ یار اس علاقے میں اس وقت میں، مثال کے طور پر میں اپنی بات کرتا ہوں، میں دبئی میں گیا تو اتنا عجیب ماحول کہ میں مطلب وہاں پریشان ہو گیا. وہاں تبلیغی جماعت کے مجھے کچھ لوگ ملے اور میں وہاں بیٹھا ان کی مجلس میں، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس ماحول میں اس سے بہتر تو مطلب ہے کہ اور بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے. تو میرے لیے تو اس وقت وہ لوگ کمال کے کی نعمت ثابت ہوئے. تو اسی طرح سے آپ پاکستان میں دیکھیں، تبلیغی جماعت کا بہت زیادہ اثر ہے ہمارے کرکٹرز کے اوپر، ہماری بہت ساری لوگوں کے اوپر، ان کو برائیوں سے نکالنے میں، ان کو نیکی کی طرف لانے میں، ٹھیک ہے. تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کیفیت میں ہے، کس چیز کے اندر ہے، کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے. بعض اوقات آپ کو کسی حدیث عالم کی ضرورت ہوگی،
بعض اوقات آپ کو کسی اور مطلب ہے، آپ سیاست کے اندر ہیں تو آپ کو جماعت اسلامی کی ضرورت ہوگی، آپ جو ہے وہ آپ نے کچھ اور کرنا ہے تو آپ کو الخدمت کی ضرورت ہے، آپ نے مطلب مختلف زندگی کے جو شعبے ہیں وہاں آپ کو مختلف لوگ مل سکتے ہیں، بس اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن اور سنت یہ آپ کا معیار ہو، اس کے اوپر آپ دیکھیں۔ اچھا جی، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کرتے ہیں تفصیلی۔ جزاک اللہ خیر، سے اجازت چاہوں گا، السلام علیکم۔